اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَآخِرُكُمْ وَإِنسُكُمْ وَجِنُّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ او کما قال علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف منسوب فرمایا، یعنی تمہارا رب یہ کہتا ہے، اور جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت فرمائیں، لیکن وہ ظاہر وحی غیر مطلوع ہو۔ جو وحی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، تو یہ بھی وحی کی قسم ہوتی ہے، تو بڑی جامع حدیث ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی نفس پر، اپنی ذات پر حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اس چیز کو حرام کیا ہے، تو آپس میں باہمی ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر کوئی زیادتی اور تعدی نہ کرو۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ایک لحاظ سے گواہ بنایا ہے، اور استشہاد اپنی ذات سے کیا ہے کہ جب میں کائنات کا خالق و مالک، جیسے ساری جباری اور یعنی میں جبار ہوں، اور مجھے ساری خدائی حاصل ہے، اور میں متکبر ہستی ہوں، اس کے باوجود اور پوری طرح سے مقتدر اور قادر ہوں، لیکن میں نے اپنی جان کے اوپر، اپنی ہستی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی طاقتیں اور تمہارے محدود وسائل اور محدود اقتدار و اختیار، یہ تمہیں کس طرح سے اجازت دے سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرو۔ اور پھر بڑی تفصیلی جو ہے وہ یہ حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی گمراہ تھا، میں نے اسے ہدایت دی، یعنی جسے میں ہدایت نہ دوں وہ گمراہ رہے گا، لہٰذا جب بھی ہدایت طلب کرو تو مجھ سے طلب کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ میرے بندو، تم بھوکے تھے، صرف میں ہوں جو تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں ہوں تمہیں جو وسائل مہیا کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم ننگے تھے اگر میں نہ پہناؤں تمہیں، یعنی الا من کسوتہ، کہ میں جسے پہناؤں وہی اسے لباس میسر آ سکتا ہے، ورنہ یہ وسائل پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کریم کے پیدا کردہ وسائل ہیں جن سے ہمارا یہ لباس تیار ہوتا ہے۔ فاستکسونی، مجھ سے اپنا پہناوا مانگو، اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم صبح اور دن اور رات
غلطیاں کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میں تمہارے گناہ بخش دیا کروں گا۔ میرے بندو، تم سب اگر جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو تو ایسا تم نہیں کر سکو گے، اور اگر تم سب میرے نفع کے لیے جمع ہو جاؤ تو تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ مجھے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے جن اور تمہارے انس، سارے کے سارے اگر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ متقی دل ہے، تو یہ چیز میری حکومت کو، میرے اختیار و اقتدار کو کوئی بڑا فائدہ نہیں دیتی۔ اور اے میرے بندو، اگر تم میں سے اول و آخر اور جن و انس کے سب کے دل اس کائنات کے سب سے فاجر اور فاسق اور گناہگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری خدائی میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی میری خدائی کے اندر نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اگر تم اول و آخر اور جن و انس ایک وقت میں مجھ سے مانگنا شروع کر دو اور میں اسی ایک لمحے میں تم سب کے سارے سوال پورے کر دوں، یعنی جو بھی تم مانگو، ما نقص ذالک مما عندی، تو میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن صرف جس طرح ایک سوئی کو تم سمندر میں ڈبوتے ہو، اس کے ساتھ اس سے جو سمندر کو فرق نہیں پڑتا، یعنی سوئی کو پانی میں ڈبو کر جب باہر نکالتے ہو تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوتا، گویا ساری کائنات کو عطا کر کے بھی یہ جو پیچھے باتیں کی ہیں، کھانا پینا، لباس، ان کی ساری ضروریات، ان کے سارے مسئلے، ان کی جو کچھ بھی ان کی چاہت اور طلب ہے، وہ ساری پوری کر کے بھی میری خزانوں میں اور میری سلطنت میں اتنی ہی کمی ہوتی ہے کہ جتنا سمندر میں سوئی ڈبوتے ہو تو سمندر میں جو کمی واقع ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ظاہر ہے اتنی بھی نہیں ہوتی۔ مقصد صرف وہ ہماری جو ذہنوں کے مطابق مثال تھی وہ دے کر سمجھانا ہے کہ اللہ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں۔ تو پھر جو آخری بات فرمائی اور جس کا تعلق یعنی پہلا جملہ وہ یہ درمیان میں اللہ کریم نے ساری اپنی شان اور فضیلت بیان کی، اسے استشہاد کر کے، اسے دلیل بنا کر ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ پہلی بات تو ہمیں ظلم سے منع فرمایا، اور دوسری فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں کہ جنہیں ہم شمار کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں اس کے مطابق تمہارا بدلہ عطا کروں گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ قرآن نے کہا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو ہم توفون اجورکم، تم سب کے سب اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے، تمہارا بدلہ، یو ول بی پیڈ یور ویجز، تو تمہارا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو تمہارے اعمال شمار ہو رہے ہیں اور انہی کے مطابق تمہیں جزا اور بدلہ ملے گا۔ اگر اس روز تمہیں اچھا بدلہ ملا اور وہاں اللہ کے ہاں تم اچھی چیز پاؤ تو پھر اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے اور تم اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ٹھہرو اور تمہارا معاملہ گڑبڑ نکل آئے، تمہارا حساب جو ہے وہ سخت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں تمہیں عذاب، یعنی ثواب کی بجائے عذاب عطا ہو، اور اجر جزیل اور خیر کثیر کی بجائے تمہیں وہاں شر یعنی جہنم اور اس کے ان آفات کا سامنا ہو، تو فلا یلومن الا نفسا، پھر اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرنا۔ گویا یہ تمہارا نفس ہے کہ جس نے تمہیں جو ہے وہ اس قابل کیا ہے آج یہاں اس نتیجے کے مطابق، بالکل تمہارے اعمال کے مطابق نتیجہ وہاں پہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے سارے کے سارے اعمال تم وہاں حاضر پاؤ گے۔ اس لیے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وقت جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، یہ اعضاء و جوارح اس کی امانت ہیں، اور ان کو اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے ہم اس اجر کو پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے بعد بے اختیار ہمارا زبانوں پہ اللہ کی حمد جاری ہو جائے، جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، کہ جو اسے وہاں خیر نصیب ہو جائے اس دنیا میں، اس جہان میں، روز محشر میں، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ لیکن اگر خیر نصیب نہ ہو، شر ملے، تو فلا یلومن الا نفسا، پھر نفس ہی اس کا ذمہ دار ہے، یعنی تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تمہاری اپنی ہستی اس کے ذمہ دار ہے، تمہیں پورا اختیار و اقتدار حاصل تھا اور تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔